رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رجب کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سب کے لیے اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف ہماری رجب کی چاند رات کی دعا ہوگی بلکہ یہ رجب کے پورے مہینے کی دعا ہے۔ تو براہ مہربانی میرے ساتھ آپ سب نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ پاک کو آپ میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دعا کو سنیے اور سننے کے ساتھ ساتھ آمین ضرور بولیے گا۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کریم اس رات کی برکت کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رجب کے بابرکت مہینے میں اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، پورے 7 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس آنے والے نئے مہینے میں ہم سب کے اوپر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، اس رجب کے مہینے کو ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے عرش کی سیر کروائی تھی۔ اے میرے پروردگار، اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں بھی گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، آج ہمیں ایسی مغفرت عطا کر جس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک، اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رجب کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رجب کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے رب کعبہ، اس بابرکت مہینے میں ہم سب کے بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں ہماری چاہتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پاک، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ، میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ اے اللہ، جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس رجب کی چاند رات کے صدقے اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو وہ تمام خوشیاں دکھا جن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو سب کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ، تو سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ، تو سب کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ، آج ہمارے حالات بھی بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پہ رحم فرمایا۔ اے اللہ، انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم تجھ سے ان کے لیے دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ، ان کے اوپر خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے، اس رجب کی چاند رات کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، پیارے نبی کا واسطہ اس آنے والی شب معراج کا واسطہ ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، رزق کی تنگی، تمام مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی
کے دروازے کھول دے۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے، اے پاک پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رجب میں ہم سب کی تمام عبادتیں قبول فرما۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہم سب کی نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہم سب کو ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہر رات میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی تیرے سامنے اس ٹائم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس دعا کو امت مسلمہ دنیا کے جس بھی ممالک سے دیکھ رہی ہے، اے اللہ پاک اس میں میری جتنی بہنیں جتنے بھائی جہاں سے شامل ہیں، اے اللہ ان کے علاوہ مجھے جنہوں نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے میں تجھ سے رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری کر دے، اے اللہ ان کی تمام مشکلات حل کر دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے رب کعبہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی کا واسطہ ان کے گھروں میں رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کی جو بھی حاجتیں ہیں اسے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، مگر میرے پیارے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ سے نہ مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تجھے نہیں بتائیں گے تو پھر اپنے حالات کس کو بتائیں گے؟ اے اللہ تجھے نہیں منائیں گے تو پھر کون ہمارا رب ہے؟ اے اللہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے کائنات کے مالک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرما۔ اے اللہ وہ تمام نیکیاں عطا فرما جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شب معراج کی رات تیرے سامنے آنسو بہائے تھے، اے اللہ ان نکلتے ہوئے مبارک آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات تجھ سے ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت مانگی تھی، یا اللہ ان مغفرت مانگنے والے الفاظوں کا واسطہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ تیرے سوا اور کون ہے میرا رب جس سے میں التجا کروں، جس سے میں فریاد کروں، جو میرے تمام معاملات کو حل کرے؟ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے۔ یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ کہنے والی زبان، یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما۔ یا اللہ سب سننے والوں کو جو بیمار ہیں، جو اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو
جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے، منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں،
ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے، یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے، پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں، یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔